أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. وعد اللہ حقا، اور اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے. انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، اور پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے ساتھ انصاف کے ساتھ جزا و سزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو، سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو عقل رکھتے ہیں، دانش رکھتے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 اور 5. اس پہلی آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ انسان کو مرنے کے بعد یا انسان اس دنیا میں ہمیشہ زندگی جینے کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، جانا ہے. تو اللہ نے جو وعدہ کیا وہ سچا ہے کہ ایک انسان کی زندگی جتنے دن کی ہے وہ زندگی جینے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اللہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا. اور جن لوگوں نے کفر کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ کھولتا ہوا پانی پینے کو دے گا. جس طریقے سے ہمارے گھر میں ہم پانی گرم کرتے ہیں تو جس طریقے سے کھولتا ہے پانی، ایسے ہی کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا. اور ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ کفر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے دردناک عذاب ہوگا. دوسری آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند یا ستارے، آپ جتنے بھی آسمان کے اندر سیارے دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، یہ سیارے بڑے بڑے سیارے ہیں. اللہ کا حکم دیکھیے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک درخت کا پتی بھی نہیں ہل سکتا. تو یہ جتنے سیارے ہیں سارے کے سارے سیارے اپنے اپنے دائرے میں چکر لگاتے ہیں. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، یہ سارے کے سارے سیارے یا سارے کے سارے اپنے اپنے دائرے میں چکر لگاتے ہیں. اور کبھی کسی سے ٹس سے مس، کبھی کسی سے کوئی ٹکراتا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے. تو اسی لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا. آپ دیکھ لیجئے کبھی سورج گرہن لگتی ہے تو پورا اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے. لیکن جب سورج چمکتا ہے تو پوری دنیا کو روشنی بنا دیتا ہے.
اور چاند کو نورانی بنایا، اور چاند کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ اس کی منزل مقرر ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ چاند جب پہلی چاند نظر آتا ہے تو پھر دھیرے 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 وہ اس کی روشنی بڑھتی ہے۔ جب وہی چاند 15 دن کا ہو جاتا ہے، جس کو 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے، تو پورے رات میں بھی آپ لائٹ وغیرہ بند کر کے بھی آپ دیکھیں تو پورے رات کو روشنی دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی دین ہے، جو ایک رات اور ایک دن میں اپنے مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ اور چاند کی منزلیں جو ہیں 28 ہے، ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے۔ چاند ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، جس کو ہم لوگ جب پہلی چاند نظر آتا ہے تو ہم لوگ دیکھنے جاتے ہیں تو بالکل باریک سا ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد چھپ جاتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 14ویں کا جب چاند نظر آتا ہے تو بالکل وہ مکمل اور بدر کامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر 15 دن کے بعد پھر وہی چاند سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو گویا کہ اس چاند سے ہم مہینے کا، سال کا، دن کا حساب بھی کر سکتے ہیں۔ سال 12 مہینے کا، اور مہینہ 30 دن کا، اور دن 24 گھنٹے کا۔ یہ چاند اور سورج کو ملا کر کے ہی یہ گنتی کو، برسوں کی گنتی ہم برسوں کی گنتی حساب سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یعنی چاند کی منازل اور رفتار سے ہی مہینے اور سال بنتے ہیں، جن سے تمہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جن کا اہتمام ایک مومن ہی کر سکتا ہے، کہ چاند اور سورج کی کتنی روشنی ہے، یا وہ کب نکلتا ہے، کب ڈوبتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن جو ایام اس دوا میں 12 گھنٹے اور سردی اور گرمی میں کم و بیش ہوتے ہیں، کبھی کبھی دیکھیے سورج کی گرمی کبھی بڑھ جاتی ہے اور دن کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نظام سے ہمیں اور آپ کو یقین کر لینا چاہیے اور ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔